بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی سوچ اور میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم۔ جی ناظرین، آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ ڈی آئی خان میں جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، جو ہمیشہ سے رکن قومی اسمبلی کا حصہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو ڈی آئی خان میں ہرایا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پارلیمانی سیکرٹری منسٹری آف اکنامک افیئر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یعقوب شیخ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، تھینک یو، بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین، آج جس طرح سے ڈی آئی سے ان کا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اکنامک افیئر سے ان کی منسٹری سے کہ اس سے یہ وابستہ ہیں، تو اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ایم سی بی برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے، کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہے ہیں۔ بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ ایم سی بی برق رفتار، جو دے آپ کو ملک بھر کے اے ٹی ایمز اور 1350 سے زائد ایم سی بی برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت۔ ایم سی بی برق رفتار سے بھیجی گئی رقم ایم سی بی لائٹ والیٹ یا ایم سی بی آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں۔ ایم سی بی برق رفتار، فوراً سے فوری۔ ایم سی بی، بینک فار لائف۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا بریک۔ جی سر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی موجودہ حکومت تحریک انصاف کی ہے اور ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں 6 ماہ میں تبدیلی آئے گی، حالات بدل جائیں گے، اب جو ہے عوام وہ دیکھ رہی ہے آخر حالات کب تک بدلیں گے اور تبدیلی کیسے آئے گی، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، تبدیلی اوور نائٹ کبھی بھی نہیں آتی۔ پروگرام ہمارا عوام کے سامنے ہے، الحمدللہ اسی پروگرام کے تحت عوام نے ہمیں الیکٹ کیا، ہمیں اسمبلی تک پہنچایا اور ہم اپنے پروگرام کو جو ہے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ جہاں آپ دیکھیں پاکستان میں ہر ڈپارٹمنٹ کی جو صورتحال ہے، صرف اکنامکس نہیں، آپ اور بھی ہر پہلو میں دیکھیں، پاکستان میں مافیاز اور کرپٹ عناصر کی اتنی سرایت ہو چکی ہوئی ہے کہ جس کو امیجن کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہماری حکومت ایک اس نظام کے ساتھ اس وقت ہماری جنگ ہے جو ایک فرسودہ نظام، کرپشن کا نظام، مافیاز کا نظام ہے، اور اس کے اگینسٹ ہم کھڑے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور ہم جو اس میں تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں نظام میں، وہ اسٹرکچرل چینجز ہیں جس کی بنیاد پہ یعنی ہم پاکستان کی اکانومی کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں، پاکستان کے مستقبل کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے انشاءاللہ جو ثمرات ہیں وہ جلد عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہی کوشش ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو وعدہ تبدیلی کا کیا ہے، یہ پاکستان آج آپ اگر دیکھیں ایک ایک پہلو سے آپ دیکھیں، آپ فارن پالیسی ہماری دیکھیں، اس میں جو ہم جہاں پہ اس وقت پلیسڈ ہیں، الحمدللہ پاکستان کبھی بھی اس مقام پہ نہیں تھا، اتنی عزت توقیر پاکستان کی پاکستانیوں کی نہیں تھی جو آج عمران خان صاحب کی وجہ سے، ان کا اپنا ایک اسٹیچر ہے اس کی وجہ سے ہے، اور ہمارے تعلقات اپنے جو نیبرنگ کنٹریز انڈیا کو چھوڑ کے باقی کے ساتھ ہم نے ٹھیک کیے ہیں۔ ہم نے چائنا کے ساتھ فردر اسٹرینتھن کیے تعلقات، افغانستان کے ساتھ ہم نے جو امریکن فورسز اور پھر وہاں پہ موجود تھیں اور ان کو ایک یعنی وے آؤٹ دینے کے لیے جو پاکستان کی مدد انہوں نے چاہی، پاکستان نے اس میں پرخلوص مدد کی، اور آج دیکھیں گے ایک معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے آج یا کل میں طالبان کے ساتھ، اور ایک حکومت وہاں پہ بھی ایسی ہے جو پاکستان فرینڈلی انشاءاللہ ہوگی، اور یہ جو آگے جو ہماری پوری اتنا بڑی مارکیٹ ہمارے پاس موجود ہے ہماری تجارت کے حوالے سے، وہ ہمیں میسر آئے گی۔ پھر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو دورے ہوئے وہاں پہ، وزیر خارجہ صاحب کی جو دن رات کی لگن ہے، امارات کے ساتھ ہمارے تعلقات دیکھیں، ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمیشہ ڈو مور کی پالیسی ہوتی تھی، آج وہ پالیسی بدل چکی ہوئی ہے، اور آج ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شامل ہو، جو ایک امن کا سفر ہم نے شروع کیا ہے پاکستان سے، اس امن کے سفر میں ہر کوئی شامل ہو، اور ہمارا جو ڈاکٹرن جو ہم نے جو شو کیا ہے، جو پریزنٹ کیا ہے کہ ہم امن کے حامی ہیں، ہم امن کے ساتھی ہیں، تو اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے دنیا بھر میں، اور ہم اپنے جو دوست ہمارے ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ آج پاکستان تنہا نہیں ہے، FATF کے
چیزوں پر آپ دیکھیں کتنی پروگریس ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان کو تنہا کرنے کی انڈیا کی جو کوششیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں, اور ہم اپنے فارن پالیسی میں پوری ترقی کر رہے ہیں. جو ہمارے اکنامک جو میئرز ہم لے رہے ہیں وہ ڈیپ روٹیڈ ہماری پالیسیز ہیں, اور اس سے ہم جو کچھ گین کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. پاکستان کے عوام اس سے ثمرات حاصل کرے گی انشاءاللہ. تو ہر اس شعبے میں زندگی کا جو ہے وہ عوام تک, عوام کا وہ مقام جو آج تک پاکستانیوں کو حاصل نہیں ہو سکا تھا, ہم انشاءاللہ اس کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں, مقامی طور پہ بھی مقامی طور پہ بھی, اور اپنی حکومت کی بنیاد پہ ہر شخص کو ایک عزت اور توقیر ملنی چاہیے, اس کو اپنا روزگار ملنا چاہیے. یہ ہمارے پروگرام ہے. اچھا یعقوب صاحب, میں آپ سے دوسرا کوشچن پوچھوں گی. جس طرح سے آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہرایا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا پہلا جو دھرنا تھا کیا وہ کامیاب رہا, اور دوبارہ سے اب انہوں نے اسلام آباد آنے کا اندیا دے دیا ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے, اور جبکہ وزیر اعظم نے کہا ہے آرٹیکل 6 کے تحت جو ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. آپ کیا دیکھتے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلا دھرنا بھی آیا اور اس کے بعد چلا گیا, اور اگر پھر ان کا کوئی دھرنا ہوگا تو وہ بھی اس کا انجام بھی یہی ہوگا. ان لوگوں کی عوام میں اب جڑیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں, تو وہ اب ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں. ان کی جو پالیسیز تھی عوام نے ریجیکٹ کر دی ہوئی ہیں, اور یہ ریجیکٹڈ جو مسترد عناصر ہیں, اور یہ حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کی ایور سنس, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسی حکومت آئی ہے جس میں لے دے والا کام نہیں ہے, جس میں سیدھا سیدھا کام ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, اور جو پرفارم کر رہا ہے اس کو آگے آنا ہے, جو پرفارم نہیں کر رہا اس کو اپنے حال پہ چھوڑنا ہے, اس کو پیچھے رہنا ہے. تو ایک میرٹ کی پالیسی ہے, ٹرانسپیرنسی کی پالیسی ہے. تو یہ سیاستدان جو آج تک ایک مزے لیتے رہے, اپنے کاروبار کرتے رہے, وہ اب چیزیں ہیں نہیں, اور سیاست اب کاروبار نہیں رہا, سیاست اب عوام کی خدمت میں تبدیل ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں ان کے لیے مزید اس سیاست میں کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ رول ہی نہیں رہا کہ وہ دونوں سیٹیں ہارے ہیں ڈی خان سے, اور اس کے بعد اب جو ہے ان کے لیے مزید مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کا کوئی فیوچر ہے. جی ناظرین, ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک رہیں گے, دیکھتے رہیے A1 TV. پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمایاں ہے. تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. سمندر پار پاکستانیز ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں, اور پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر بھی. ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کا ادارہ قائم کیا ہے, جو کہ گزشتہ 40 سالوں سے اپنے سمندر پار پاکستانیوں اور ملک میں موجود ان کے اہل خانہ کی خدمت میں کوشاں ہے. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے پیش نظر OPF اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پروگرامز کے تحت تارکین وطن کی پردیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے. OPF کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے. زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے. بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جسد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولینس سروس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے. اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہونہار بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں. حال ہی میں OPF کے 3 اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرا بھی عمل میں آیا ہے. OPF کو ای لرننگ پروگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. OPF. مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور IMF کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشی حالات جو چل رہے ہیں اس سے جو ہے نجات ملے گی, چھٹکارا ملے گا, اور معاشی حالات کیا بہتر ہوں گے, یا تو پھر جس طرح سے عوام پریشان دکھائی دے رہی ہے کہ مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے, کیا یہ مہنگائی میں کمی آئے گی یا ایک نیا طوفان برپا ہوگا مہنگائی کا؟ دیکھیں, IMF کا پروگرام ہر حکومت نے اویل کیا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. ایٹ ٹائمز آپ کو ضرورت پڑتی ہے, اور یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز انٹرنیشنل یہ آپ کی مدد کو آتے ہیں. اور ہم نے جس صورتحال میں گورنمنٹ سنبھالی تھی اس وقت بڑی ناگفتہ حالت تھی, اور ہماری بھی مجبوری تھی کہ ہم IMF کے پاس جائیں. ہم IMF کے پروگرام کو ہم اس وے میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام تک اس کے ثمرات پہنچے اور ایک اکنامک ریوائول ہو. تو اس کے لیے ساری اسٹرگل ہماری ہو رہی ہے. تو جو بھی جو اکنامک ریوائول کے لیے جو ہم نے IMF کو ہم نے اپروچ کیا ہے, تو وہ اس کے ثمرات بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلد عوام تک پہنچنا شروع ہوں گے.
بہت شکریہ محمد یعقوب شیخ صاحب آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور موجودہ صورتحال پر جو بات کی. جی ناظرین، اب اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے. اعلان کے بعد